بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو جو وظیفہ بتا رہے ہیں یہ سورہ قدر کا خاص وظیفہ ہے۔ اس کو کرنے سے آپ کو اللہ اتنا رزق دے گا کہ 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ یاد رکھیں، سورہ قدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اس کے بعد جو بھی دعا مانگی جائے گی انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ یہ وظیفہ قرآن پاک کی 30ویں پارے کی سورہ قدر کا وظیفہ ہے، جس کو آپ نے ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ انتہائی چھوٹا وظیفہ اور آسان وظیفہ ہے، لیکن اس کے کرنے سے آپ کو اللہ اس کا اجر بہت عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد جو دعا بھی مانگی جائے گی انشاءاللہ اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ اس کے کرنے کے بعد آپ کے گھر سے تنگ دستی و غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یاد رکھیں، ہر وظیفے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ درود پاک ویسے بھی سارا دن پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ پہ آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کی مشکلات ختم کرے گا اور آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا۔ درود پاک کی برکت سے آپ کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور آپ کو اجر عظیم عطا کیا جاتا ہے۔ وظیفہ یہ ہے، روزانہ ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، یعنی پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی 30ویں پارے کی سورہ قدر کو 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے رب سے اپنے رزق کے لیے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا مال دے گا کہ آپ کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھائیں گی، اور انشاءاللہ دولت آپ کے قدم چومے گی۔ یاد رکھیں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ درود پاک پڑھنا 11 مرتبہ، پھر اس کے بعد ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آپ نے سورہ قدر کی تلاوت کرنی ہے، پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 11 مرتبہ پھر درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے۔ یہ ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ تھوڑی دیر لگتی ہے، زیادہ دیر نہیں لگے گی، لیکن اس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ نہ صرف رزق کی تنگی دور فرما دے گا، اس کے علاوہ اگر آپ کی اور کوئی حاجت ہے جس کے لیے آپ دعا مانگ رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اللہ آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا۔ یاد رکھیں، دعاؤں میں بہت اثر ہے، دعائیں مانگنی چاہیے۔ ہم دعائیں مانگنا ہمیں بہت ضروری ہے۔ قبول رب کی ذات نے کرنا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، جب قرآن پاک سے کوئی تلاوت کر لی جائے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے قبولیت کا شرف عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے جب بھی دعا مانگے، سب سے پہلے قرآن پاک کی کوئی بھی سورت تلاوت کر لیا کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں، کلمہ شریف پڑھ لیا کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود پاک پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد دعا مانگا کریں۔ ان کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے لازمی قبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو وظائف ہیں یہ بزرگوں کے بتائے ہوئے ہیں، ان پہ لازمی عمل کیا کریں اور ان پہ عمل کر کے اپنی مشکلات کو کم کریں۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور دوستوں کو شیئر لازمی کیا کریں، تاکہ جتنی زیادہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچے اتنا سب کا فائدہ ہو۔ اس کو صدقہ جاریہ سمجھیں، اور بند کرنے سے پہلے ایک دفعہ سبسکرائب بٹن پر ضرور کلک کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھا کرے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہر جمعرات کو دعا کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ اگر کسی بہن بھائی نے دعا کے لیے کہنا ہے یا کسی خاص وقت کے لیے دعا کروانی ہے تو کمنٹ میں اپنا نام اور مقصد لکھ دیں۔ ہر جمعرات کو اس کا نام لے کر دعا مانگی جائے گی۔ دعا اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور دیکھتے رہیے روحانی وظائف کا چینل اختر انفارمیشن۔